واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 391 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ زندگی کی آخری رات حشیشین کا سردار شیخ سنان اس کے پاس گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک اور مشوبی صلیبی حکمران بالڈون مر گیا تھا۔ یہ فرنگیوں یعنی فرینکس کا جنگجو بادشاہ تھا۔ معزز ناظرین، آپ نے اس کا ذکر ان کہانیوں میں کئی بار پڑھا ہوگا۔ بیت المقدس اس کی عملداری میں تھا۔ ناظرین، بالڈون جنگی امور کا ماہر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ بالڈون نے بیت المقدس کو بچانے کا یہ اہتمام کیے رکھا کہ اپنی فوجیں مسلمان علاقوں میں گھماتا پھراتا اور لڑتا رہا، اور یہ اس کی قابلیت کا ثبوت ہے کہ اس نے عز الدین، سیف الدین اور گمشتگین کو متحد کر کے سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا کر دیا تھا، اور اس محاذ کو وہ جنگی ساز و سامان، شراب، زر و جواہرات اور حسین لڑکیوں سے مستحکم کرتا رہتا تھا۔ ناظرین، اور اس سے پچھلی کہانیوں میں آپ نے ارنات نام کے کرک کے بادشاہ کا ذکر پڑھا۔ ناظرین، ارنات عربی زبان کا لفظ ہے، جبکہ اس بادشاہ کا اصل نام ریجنالڈ تھا۔ ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے بالڈون کا۔ بالڈون بوڑھا آدمی تھا، جنگ حطین سے چند روز پہلے مر گیا، لیکن یورپی مورخین کہتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے اسے ٹھکانے لگایا تھا۔ اس کی جگہ گائی آف لوزی نان نے بیت المقدس کی حکومت سنبھال لی تھی۔ ناظرین، تاریخ آج تک کمانڈو اور گوریلا آپریشن کی ایسی مثال پیش نہیں کر سکی جیسی سلطان ایوبی کے چھاپا مار دستوں نے کی تھی۔ ناظرین، چھاپا مار یعنی اسپیشل کمانڈوز دشمن کے ہاں تباہی بپا کر سکتے ہیں، لیکن کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ فوج کیا کرتی ہے، بشرط یہ کہ وہ فوج تیز ہو اور چھاپا ماروں کی بپا کی ہوئی افراتفری اور تباہی کے فوراً بعد حملہ کر دے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے چھاپا ماروں اور فوج کو مشن دے دیا تھا، جو مختصراً یوں تھا کہ بیت المقدس کے ارد دور دور تک کے علاقوں سے صلیبیوں کو بے دخل اور تباہ کرنا، ساحلی علاقوں کی قلعہ بندیوں پر قبضہ کرنا، اور دشمن کا جس قدر اسلحہ اور رسد ہاتھ آئے اسے محفوظ مقامات پر ذخیرہ کرنا تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو واضح مقصد دے رکھا تھا، یہی اس کی اصل قوت تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہہ رکھا تھا کہ جس شہر اور قصبے پر قبضہ کرو، وہاں کے مسلمانوں کی حالت اپنے سپاہیوں کو دکھاؤ، انہیں وہ مسجدیں دکھاؤ جنہیں صلیبیوں نے ویران کیا اور بے حرمتی کی تھی، انہیں وہ مسلمان خواتین دکھاؤ جو صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہوتی رہیں، انہیں اچھی طرح دکھاؤ کہ ہمارا دشمن کیسا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کا چھوٹے سے چھوٹا دستہ بڑے سے بڑے دستے پر قہر بن کر ٹوٹا۔ سپاہیوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو سلطان ایوبی انہیں دکھانا چاہتا تھا۔ یہ دیوانگی کی کیفیت تھی، ایک جنون تھا۔ سلطان ایوبی کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑتی تھی، فلاں قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے، فلاں مورچے سے صلیبی پسپا ہو گئے ہیں۔ سپاہی آرام کے بغیر مسلسل لڑ اور بڑھ رہے تھے، مگر ایک روز سلطان ایوبی سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ ناظرین، وہ اپنے کمرے میں نقشے پر جھکا ہوا اپنی ہائی کمان کے سالاروں اور مشیروں سے اگلا پلان تیار کر رہا تھا۔ باہر شور اٹھا، میں تمہارے سلطان کو بھی قتل کر دوں گا، تم صلیب کے پجاری ہو، چھوڑ دو مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ایک ہی آدمی کی آواز تھی، اس کے ساتھ کئی اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں سے لے جاؤ اسے، سلطان خفا ہوں گے، مار دو، جان سے مار دو اسے، اس کے منہ پر پانی پھینکو، پاگل ہو گیا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی دوڑ کر باہر نکلا۔ اسے توقع تھی کہ کوئی صلیبی سپاہی ہوگا، مگر وہ اس کی اپنی فوج کا ایک کماندار تھا جس کے دونوں ہاتھ خون سے لال تھے اور اس کے کپڑوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح گہری لال تھیں اور اس کے ہونٹوں کے کونوں سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ اسے چار آدمیوں نے بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو اسے، سلطان ایوبی نے گرج کر کہا۔ سلطان، اس کماندار نے قہر بھری آواز میں کہا، یہاں آ کر تمہاری سب فوج بے غیرت ہو گئی ہے، کفار کیوں
زندہ نکل رہے ہیں، تم ہمارے سلطان بنے پھرتے ہو۔ تم نے ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو دیکھا تھا جو قید میں پڑے تھے۔ ناظرین، سلطان کے محافظ دستے کے کمانڈر نے لپک کر اس کماندار کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ناظرین، کماندار نے اس کمانڈر کے بازو کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ کمانڈر اس کے کندھوں کے اوپر سے ہوتا ہوا سلطان ایوبی کے سامنے جا پڑا۔ مت روکو اسے بولنے سے، سلطان ایوبی نے ایک بار پھر گرج کر کہا، آگے آؤ دوست، مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں کیوں پکڑ لیا ہے؟ ناظرین، بات یہ کھلی کہ وہ ایک جیش کا کماندار تھا۔ اسے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ جو مسلمان کنبے قید میں پڑے رہے تھے ان کے گھروں میں اناج وغیرہ پہنچائے، اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں فوج کے طبیبوں کے پاس بھیجے۔ اس کام کے لیے 100 سپاہیوں کے 2 جیش مقرر کیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ کماندار مظلوم مسلمانوں کے گھروں میں جاتا رہا، ان سے اسے معلوم ہوتا رہا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ یہ تفصیلات بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی شرمناک تھیں۔ اس کماندار نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو مسجدیں صاف کرتے دیکھا۔ ایک مسجد میں 2 عورتوں کی برہنہ لاشیں نکلیں جو گل سڑ رہی تھی۔ یہ اس کماندار نے دیکھ لی۔ لاشیں نکالنے اور مسجد کو صاف کرنے والے سپاہیوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یہ حالت ہوتی رہی اور ہمارے سلطان نے کفار کو اجازت دے دی ہے کہ جو یہاں سے جانا چاہے اپنے کنبے کو لے کر چلا جائے۔ اس کماندار کا تو خون کھول اٹھا۔ وہ آگے گیا تو 15-20 لڑکیاں اسے جاتی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ اس کا ایک کماندار چند ایک سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ناظرین، لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ کماندار نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں اور ان کے ساتھ سپاہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے مصر اور شام میں غدار پیدا کیے تھے۔ ناظرین، کماندار نے اسے بتایا۔ وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے ساتھی نے اسے سنایا۔ ان کی کارستانیاں تم سنتے رہے ہو۔ ان کا سردار ہرمن پکڑا گیا ہے۔ یہ سب صلیبی ہیں۔ سلطان نے ان کے سردار کو قید میں ڈال دیا اور لڑکیوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ انہیں شہر سے دور لے جا کر ان عیسائیوں کے حوالے کر دو جو اکرا سے جا رہے ہیں، اور تم انہیں زندہ چھوڑ آؤ گے؟ کماندار نے پوچھا۔ ہاں، حکم یہی ملا ہے۔ کیا یہ ہماری ان بہنوں سے زیادہ پاک اور مقدس ہیں جن کی برہنہ لاشیں مسجدوں سے نکل رہی ہیں اور جنہیں قید میں رکھ کر بے آبرو کیا جاتا رہا ہے؟ ناظرین، اس کے ساتھی نے آہ بھر کر کہا، میں حکم کا پابند ہوں۔ ناظرین، کماندار رک گیا اور اس قافلے کو جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے تلوار نکال لی اور ان کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے نعرہ لگایا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اس نے تلوار اس قدر تیز چلائی کہ پلک جھپکتے ہی 3-4 لڑکیوں کے سر کاٹ ڈالے۔ ان کا محافظ کماندار اسے پکڑنے کو دوڑا۔ لڑکیاں چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگیں۔ کماندار ایک ایک لڑکی کے پیچھے گیا اور مزید 3-4 لڑکیوں کو ختم کر دیا۔ ایک سپاہی اسے پکڑنے کے لیے قریب گیا تو اس نے اس سپاہی کے پیٹ میں تلوار برچی کی طرح گھونپ دی۔ ناظرین، پھر اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ اس نے باقی لڑکیوں کو دیکھا جو ادھر ادھر بھاگ گئی تھیں۔ اس طرح وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ اسے کچھ عیسائی شہر سے جاتے نظر آئے۔ کماندار نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کے سامنے جو آیا اسے اس نے قتل کیا اور یہی نعرے لگاتا رہا، میں بغیرت نہیں ہوں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھی کماندار کے واویلے پر کئی ایک سپاہی اکٹھے ہو گئے جنہوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے کہ اس عمارت کے قریب سے گزرے جہاں سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ کسی نے کہا کہ اسے سلطان کے عملے کے حوالے کر دو۔ وہ ڈرتے تھے کہ سلطان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کسی نہتے شہری پر ہاتھ اٹھانے کا جرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ کماندار چلا رہا تھا۔ ناظرین، اس کا شور سن کر سلطان ایوبی باہر نکل آیا۔ سلطان ایوبی نے یہ واردات سنی اور کماندار کی لعن طعن بھی سنی۔ سب ڈر رہے تھے کہ سلطان اسے قید میں ڈال دے گا، لیکن سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور اندر لے گیا۔ اسے شربت پلایا اور اسے ذہن نشین کرایا کہ ان کا مقصد صلیبیوں کا قتل نہیں بلکہ اپنے قبلہ
دریائے اول کو آزاد کر کے اس تمام سرزمین عرب سے صلیبیوں کو نکالنا ہے۔ ناظرین، کماندار کی ذہنی حالت ٹھکانے نہیں تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے اپنے طبیب کے حوالے کر دیا۔ فوج کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں اور مشیروں سے کہا، لیکن ایمان دیوانگی کی حد تک ہی پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ کماندار ہوش اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہرمن کی جو لڑکیاں اس کماندار سے بچ کر بھاگ گئی تھیں، ان میں سے 2 سمندر کے کنارے جا پہنچی۔ سمندر دور نہیں تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئیں۔ فوراً بعد ایک کشتی کنارے آ لگی۔ اس میں 2 ملاح تھے، تیسرا کوئی افسر معلوم ہوتا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی بحریہ کا ایک افسر تھا جس کا نام الفارس بیدرین لکھا گیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا کمانڈر عبد الحسن تھا جو رئیس البحرین یعنی 2 سمندروں بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کا ہائی ایڈمرل کہلاتا تھا۔ اس کے نیچے امیر البحر حسام الدین نوح تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے حکم سے بحری بیڑا جس کا ہیڈ کوارٹر اسکندریہ میں تھا بحیرہ روم میں گشت کرتا تھا کہ یورپ سے صلیبیوں کے لیے کمک اور سامان وغیرہ آئے تو ان کے جہازوں کو راستے میں ہی روکا جا سکے۔ ناظرین، حسام الدین بحیرہ احمر میں تھا۔ سلطان ایوبی چونکہ ساحلی علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے مصری بیڑے کو حکم بھیجا تھا کہ 6 بحری جہاز ساحل کے ساتھ بھیج دیے جائیں۔ یہ جنگی جہاز تھے جن میں منجنیقوں کے علاوہ دور مار، تیر انداز اور لڑاکا دستے بھی تھے۔ ناظرین، رئیس البحرین نے الفارس بیدرین کی کمانڈ میں 6 جہاز بھیجے تھے اور الفارس اپنے بحری جہاز سے کشتی میں آیا تھا۔ وہ احکام لینے کے لیے سلطان ایوبی کے پاس جا رہا تھا۔ ساحل پر اسے یہ 2 صلیبی لڑکیاں نظر آئیں جو کسانوں کے لباس میں تھیں۔ الفارس ان کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ خانہ بدوش قبیلے کی ہیں جو جنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کے بہت سے مرد مارے گئے اور باقی ادھر ادھر بھاگ گئے ہیں اور ہم چھپتی پھر رہی ہیں۔ ناظرین، ایک لڑکی نے کہا، عیسائیوں سے ہم اس لیے ڈرتی ہیں کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان ہمیں عیسائی سمجھتے ہیں۔ تم مسلمان ہو یا عیسائی، ہمارا مذہب وہی ہے جو ہمارے مالک کا ہوگا۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی کے ہاتھ فروخت ہونا ہی ہے۔ ناظرین، الفارس بیدرین بحری لڑائی کا ماہر اور غیر معمولی طور پر دلیر کمانڈر تھا۔ ان خوبیوں کے علاوہ اسے اس لیے بھی پسند کیا جاتا ہے کہ وہ شگفتہ طبیعت کا زندہ مزاج آدمی تھا۔ اس دور میں اس کی حیثیت کے آدمی بیک وقت 2 3 بیویاں رکھتے تھے، لیکن اس نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ وہ جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ بحریہ کو کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا اور خشکی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ہر بحری جہاز کا کپتان اپنی بیوی یا بیویوں کو ساتھ رکھتا تھا۔ ناظرین، الفارس کو ان لڑکیوں کے حسن نے ایسا متاثر کیا کہ اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو گیا کہ وہ 3 مہینوں سے زیادہ عرصے سے سمندر میں گھوم پھر رہا ہے۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں تو انہیں اپنے جہاز میں رکھے گا۔ ہم بے بس اور کمزور لڑکیاں ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فروخت نہیں کروں گا۔ الفارس نے کہا، مصر لے جاؤں گا اور دونوں کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ ناظرین، لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کیا اور الفارس کے ساتھ چلنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ الفارس نے اپنی کشتی کے ملاحوں سے کہا، انہیں میرے جہاز میں لے جاؤ، انہیں میرے کمرے میں کھانا دو اور انہیں وہیں چھوڑ کر واپس یہیں آ جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ ناظرین، لڑکیوں کو کشتی میں بٹھا کر الفارس رومانی گیت گنگناتا اقرا کو چل دیا۔ الفارس، سلطان ایوبی نے اس سے کہا، میں تمہارے نام سے واقف ہوں، تمہارے 2-3 بحری کارنامے بھی سنے ہیں، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے۔ پہلے تم اکا دکا مار کا لڑتے رہے ہو، اب بڑے پیمانے کی بڑی جنگ کا امکان ہے۔ میں بیت المقدس فتح کرنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمام بڑی بڑی بندرگاہ
بندرگاہوں پر قبضہ کرنا اور شمال سے جنوب تک کے ساحلی علاقوں کو اپنی تحویل میں لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان ساحلی شہروں میں بیروت، ٹائر اور اسکلان بہت اہم ہیں۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ قاصدوں سے ہوگا۔ تمہاری 2-3 کشتیاں ساحل کے ساتھ موجود رہنی چاہیے۔ میں خشکی پر جدھر جاؤں گا تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا۔ تمہارے جہاز سمندر میں گشت کرتے رہیں گے۔ تمہارے جہازوں میں اسلحہ اور رسد کی کمی تو نہیں؟ ہم ہر لحاظ سے تیار ہو کر آئے ہیں، الفارس بیدرین نے جواب دیا۔ بڑے پیمانے کی جنگ کا بھی امکان ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبیوں نے حطین میں جو شکست کھائی ہے اور جس برے طریقے سے یہ بھاگے ہیں، یہ دنیائے صلیب کے لیے معمولی سا واقعہ نہیں۔ ان کے 4 حکمران میری قید میں ہیں، ایک کو میں نے قتل کر دیا ہے، ریمانڈ پر اسرار طریقے سے مر گیا ہے۔ ان کا بڑا ہی قابل اور دلیر بادشاہ بالڈون بھی پر اسرار طریقے سے مر گیا ہے۔ اس کے فرنگی بہت بڑی طاقت ہیں۔ مجھے قاہرہ سے علی بن سفیان نے اطلاع دی ہے کہ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ اور جرمنی کا بادشاہ فریڈرک ارض فلسطین پر صلیب کی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجوں اور بحری بیڑے کے ساتھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ آئیں تو میں فیصلہ کر سکوں گا کہ میں انہیں خشکی پر آنے دوں یا سمندر میں ہی روکنے کی کوشش کروں۔ انگلستان کے بحری بیڑے کے متعلق سنا ہے کہ زیادہ طاقتور ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بارود تیار کیا ہے اور ایسی نلکیوں میں بھرا ہے جنہیں آگ لگاؤ تو نلکیاں اڑتی ہوئی آتی اور جہازوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی نلکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا یا ہم خود بنا لیں گے۔ بہرحال تم ساحل کے ساتھ اپنے جہازوں کو رکھنا۔ رئیس البحرین المحسن کھلے سمندر میں رہے گا۔ ناظرین، الفارس نے مزید احکامات لیے اور چلا گیا۔ کشتی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 392 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔